لیکن وہ بات نہیں کریں ان شاء اللہ اس طرح ایسا ہی کریں گے. دو کتابوں کی آپ نے عبادت خانی جلالین شریف اور مسلم اسلام مصحف. جلالین شریف یہ قرآن کی تفسیر کی پہلی کتاب ہے جو آپ پڑھیں گے اور یہ تفسیر یہ کتاب دو مصنفین کی مجموعہ لوگ اسی لیے جلالین تسلیم نام بدل کیا ہے یہ خود نام بتا رہا ہے کہ دو مصنفین کی لکھی ہوئی ہے کسی ایک کی. عام طور سے ایک کتاب ایک مصنف لکھتا ہے ایک ہی شاعر کی شرح کرتا ہے لیکن دو نام آنے دیتا ہے اور حسن اتفاق یہ کہ دونوں کا نام بھی دونوں کا جلالین دونوں کا نام پہلے کاروں کی تفسیر ہوگی ان کا نام بھی جلالین اور دوسرے آخری حصے کے دوسرا نام بھی جلالین. اسی لیے دونوں تفسیر کرتے ہیں جلالین. اب جلالین کو جلالہ نے کر دیا جلالین نے کر دیا جلالین تسلیم کو کر دی. یہ تفسیر تو آپ کو جب استاد شروع کرائیں گے پڑھائیں گے تفسیر وہاں ہے. بہرحال یہ دو مفسرین کی تفسیر اور دونوں کا نام کیا ہے جلالین. ایک جلالین سیوطی ہے اور ایک جلالین معلی اور دونوں استاد شاگرد دونوں استاد شاگرد. استاد نے شروع کیا بیچ میں چھوٹ گیا استاد نے وقت اس کا پورا ہو گیا ان کا آپ کی حصہ میں باقی رہ گیا تھا ان کے شاگرد نے ان کی طرف سے اس کو پورا کیا. پہلی تفسیر جانتے اور اس تفسیر کے اندر سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ جتنی عبارت اصل قرآن کی ہے اتنی ہی وہ تفسیر عبارت ہے. ظاہر جتنی قرآن کی آیت ہے اتنا جملہ قرآن کا ہے اتنی ہی تفسیر عبارت رہے گی. جو بیچ میں قرآن تشریح کرے نا اس عبارت میں تفسیر عبارت رہیں گی وہ اتنے ہوگی اس سے ظاہر ایک لفظ نہ تو ظاہر نہ. یہ اس کتاب کی خاص خوبی اور اس کی خصوصیت ہے. یہ آپ تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ ہمیں محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تفسیر ان کی مفسرین کی ان کے نام جائے پیدائش جائے وفات اور تعلیمی حالات وغیرہ یہ مباحثات ہیں. تو کہہ رہا ہوں مباحثات اجازت مباحث کی اسی جان. دوسری کتاب جو آپ نے عبارت خانی کی ہے یہ رشتہ اس کے نام کے اندر دو لکھا نام پہلا کیا مشکات دوسرا کیا مصابیح. دو دوسرے سے معلومات کی کتاب ایک نہیں دو محل کی ترتیب انتظاری ہے. نحوی ہو جائے گی ہدایت ہو جائے گی ترتیب وہ مرکب کے کچھ اقسام ہے نا تین چار بڑی ہوگی مرکب توصیفی مرکب اضافی مرکب انتظاری مرکب توصیفی یہ وہاں نحوی ملے گی کہیں بول نہیں ہے. تو وہاں آپ نے مرکب کے تین چار قسم میں سے ایک ترتیب مرکب انتظاری کی اسے نام کرنے کی مرکب میں مرکب انتظاری ہے. دو اس کو ملا کر ایک کرتے دو اس کو ملا کر کے ایک کرتے ورنہ دو اس میں الگ مصابیح الگ ہے مشکات الگ ہے وہ الگ الگ دونوں کو ملا کے مشکات و مصابیح. اب مصابیح یہ الگ نام ہے مستقل کتاب. مشکات ایک الگ سے مستقل کتاب ہے دونوں کو ملا کے ایک کیا. مصابیح مصباح کی جگہ ہے. یہ کتاب ابو عبداللہ حسین بن مسعود الفرقان بابری انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی اور بھی کتابیں لیکن حدیث کی کتاب لکھی اور فقہی ترتیب پر بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کتاب پر احادیث کو جمع کی
اور احادیث کو جمع کی کہ جو بالکل ایک دم صحیح اس کتاب کو تیار کی، لیکن غیر مرتب طریقے فکری ترتیب میں نے کہا صحیح تھی، لیکن وہاں خالص حدیث نقل کرنی، صرف حدیث نقل کرنی، حالانکہ حدیث نقل کرنے کو اور بہت ساری چیزوں سے ساتھ کی جاتی ہیں، لیکن حضرت نے صرف ایک حدیث وہاں نقل کرنی۔ حالانکہ حدیث کے لیے ضروری ہے اس کی سند بیان کی جائے، سند بیان کریں تو روایت اس میں راوی لوگ آئیں، اس میں راوی کا حالات ہونی چاہیے کہ راوی کس درجے کا ہے، کس قسم ہے، یہ ہونا چاہیے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر وقت حدیث کو ذکر کرنا چاہیے کہ حدیث کون سی کتاب کی گئی، کہاں سے اس کی تخلیق کی گئی، یہ ہونا چاہیے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ ضعیف ہے، قوی ہے، کچھ بھی نہیں، حسن ہے، غیر حسن ہے، یہ اقسام حدیث کے آگے آپ پڑھیں انشاءاللہ، مطلب جتنے وغیرہ پڑھیں اس کے ساتھ میں چھوڑا سا چاہیے اور آئے گا وہ پھر ڈال دے گا، یہ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر آتی ہیں، لیکن مسلم نام کے بتا رہے مسانی مسلم حسین محمد ابو محمد حسین بن مسلم، انہوں نے کس طرح سے خالی احادیث کو اپنی کتاب میں نقل اور اپنی کتاب کا تقریباً جو احادیث نقل کی گئی ہے لی ہے ان سے غیر مرتب طریقے وہ 4484 حدیثیں تھیں، کتنی 4484 ایک قول ہوتا ہے، ایک اور قول اس کا 4400 بجائے 84 کے 34 بہرحال اتنی حدیثیں مسائل کا وہ جمع سلسلہ شروع ہوا، لیکن ضعیف ہے، قوی ہے، صحیح ہے، غیر صحیح ہے، حسن ہے، غیر حسن ہے، اس بارے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو کتاب کے اندر عیب پیدا کر رہی تھی، اس واسطے اس کتاب پر بہت سارے نقاد تیار ہو گئے، معترضین تیار ہو گئے، اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کتاب بڑھیا ہے لیکن یہ تو اندھی، اس پہ روشنی نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے کس کتاب سے لی گئی، کس درجے کی حدیث، اس کا راوی کون، اس راوی کے حالات کیا، اس پر کچھ نہیں۔ اس واسطے لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کیا، جب انہوں نے اعتراض شروع کر دیا تو صاحب مشکاہ ان کے استاد محترم علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جو مشکاہ شریف شاعری ہے، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کیا کوئی ایسی کتاب لکھو تم کہ جس کی وجہ سے جو مساوی کے اندر جو کمیاں نقصانات وہ دور ہو جائے، لوگوں کا اعتراض کرنے سے وہ منہ بند ہو جائے۔ تب انہوں نے مشکاہ شریف کی کوشش اور اس کے اندر جو مساوی کے اندر چیزیں چھوٹی ہوئی سب کو اس میں ذکر کیا، حدیث بھی لائے، اس کی سند بھی ذکر کی، راوی کو ذکر کیا، راوی کے حالات کو ذکر کیا، مخرج حدیث ذکر کیا کہ کس حساب سے ذکر کیا، حدیث کا درجہ کیا ہے، ضعیف ہے، ضعیف حسن ہے، کیا ہے، اس کو بھی ذکر کیا۔ اس طرح سے مشکات المصابیح مشکاہ شریف کو لکھا تاکہ اس کے اندر جو پہلے تھی اس کو دور کر، اور انہوں نے کچھ احادیث کا اضافہ کیا، وہ کمیاں بھی کی اور جتنی حدیثیں مساوی کر رہے تھے اس پر اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کیا۔ وہاں تھی 4484 تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرتے ہوئے کچھ احادیث کا اضافہ کیا، تقریباً 1100 اور کچھ حدیثیں ان کا اپنی طرف سے اضافہ کیا، اور اس طرح اضافہ کرنے کے بعد میں اب مشکات کی احادیث بڑھ گئی، مساوی حدیث کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ اب وہ وہاں 4000 تھی کہ ہم 5000 تو 5995 صحیح حدیث بن جائے گی مشکات کی، پہلے والے مساوی ان کو سب کو ملا کر کے یہ احادیث تیار ہوئی۔
اتنی حدیث کرنی اور اس کے اندر پوری تفصیل ہے حدیث کرنی. پھر مساطیل کا اندر بعد میں کہتے ہیں انہوں نے فصل کو صرف اس ٹائم نہیں نہ باپ نہ فصل کچھ نہیں بس خالی حدیثیں تھیں. اور دو طرح کی حدیثیں انہوں نے نقل کی تھی اس میں اپنی کتاب کے اندر. ایک تو صرف صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کو دیتے تھے اور اس کو صحاح سے موصول کرتے ہیں, اس کو صحاح کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر چند دوسری صحاح کے کتابوں کے حال جیسے کہ ابو داؤد ہے, ترمذی شریف ہے, نسائی ہے, اس طرح کی اور حدیثیں ملتی ہیں. غالباً آپ 13 ان کے راویوں کے یا مصنفین کے نام لکھے ہیں جب آپ ان کے جن سے احادیث آپ نے لی ہے نا 13 آدمی نام بھی پڑھا وقت پہ لگایا ہوں. سیاست کا اچھا تو نہیں جن سے انہوں نے احادیث نقل کی. اور امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل ان سے بھی لیا. دارقطنی ہے, دارمی ہے, بہقی ہے, ان سے بھی حدیثیں لی ہیں. اسی طرح سے لزیم ان سے بھی حدیثیں لی ہیں. یہ چند وہ لوگ ہیں کہ جن سے امام نے جن سے مشکا صاحب مشکات حال سے نقل کیا اور وہاں سے یا تو مسلم اور بخاری کی اور یا پھر دوسرے نمبر پر صرف دوسرے صحابہ میں سے چل گیا. اور انہوں نے سیاستوں نے مل کر اور دوسری کتابوں میں صحیح حال سے ان کو بھی نقل کیا اور پھر صحابہ کے اقوال, صحابہ کے افعال, تابعین کے اقوال و افعال وہ بھی ان کا جو آپ کے مناسب وہ سب ان کا ذکر کیا اور باقاعدہ اور عناوین قائم کی. وہاں تو وہاں کچھ نہیں تھا, نہ کتاب ہے, نہ باب ہے, نہ کچھ بھی نہیں تھا, نہ فصل ہے, کچھ نہیں. بات کا بات کہتے ہیں صرف 2 فصلیں قائم کی انہوں نے سائن مساوی ہے. فصل اول, فصل ثانی, 2 فصل. فصل اول کا اندر تو مسلم اور بخاری شریف کی حدیث دیتے تھے اور فصل ثانی کا اندر یہ دوسرے ابو داؤد وغیرہ نسائی وغیرہ ترمذی وغیرہ کی دوسری صحاح کی طرف حدیث کو نقل کرتے ہیں. بس جو ساری مشکلات میں آ کر کے ایک اور فصل پیدا ہوتی ہے. اب آپ ہر بار کے اندر 3 فصلیں پڑھیں گے. اکثر بہت کم ایسا ہوگا کہیں کوئی تیسرا فصل کے اندر اس کے بعد کا تیسرے فصل کا اندر تیسرا باب نہیں آئے گا, ورنہ اکثر جگہ 3 فصل ایک باب کے تحت میں 3 فصلیں ہیں. وہ ان کی ساری مسائل ہیں آیت کرتی اس میں مسلم شریف اور دوسری صحاح اور تیسری فصل یہ لوگ ساری مشکلات قائم کریں اس کے اندر وہ احادیث کے ان کے علاوہ صحیح احادیث چاہے سیاست کی حدیث ہو, چاہے کسی اور کتاب کی حدیث ہو, حدیث صحیح ہونی چاہیے اور چاہے صحابہ کے اقوال افعال اور جو بات مناسب ہو ذکر کریں گے. اس کے اندر تو 3 فصلیں مشکات میں آپ کو اکثر 3 فصلیں ہیں. مسائل کے اندر آپ کو 2 فصلیں ہیں. سنائیں اسی طرح سے انہوں نے عناوین قائم کی اور بڑے بڑے کتاب عنوان مختلف اجناس چیزوں کو ایک جگہ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر عنوان قائم کرتے ہیں کتاب. آپ پڑھتے ہیں کہیں کتاب آ گئی پھر اس کے بعد میں باب آئے گا, پھر اس کے بعد فصل آئے گی, ترتیب چلتی ہے نا. تو کتابوں کو عنوان قائم کیا, ابواب کو عنوان قائم کیا اور اس کے بعد ہی فصلیں قائم کی. یہ ساری ترتیب صاحب مشکات نے قائم کی. عناوین آپ کو کتاب کے نام سے جو نام ملیں گے وہ 29 ہیں. کتاب کے عناوین مشکلات کتنے ہوں گے 29. گن لینا شروع کرو, ترتیب یاد رکھنا. تو کل کتاب کے نام کے عناوین آئے کل کتنے آئے گی 29 کتابیں. اور اسی طرح سے جو ابواب آئیں گے اس کے اندر وہ 327 آئے گی کوئی مشکل ابواب میں. اور اس کے بعد فصول کا نمبر آ کر فصلیں آئیں گی تو 1038 یا یہ ترتیب رہے گی صاحب مصابیح اور صاحب مشکات کی
اور ان کے اعتراض کو وقت کرنے کے لیے جو کمیاں تھیں مثلا اس کو پوری کرنے کے لیے سارے مشکلات نے اپنے استاد محترم کے حکم سے اس مشکات شریف کو لکھا۔ اس طرح سے یہ ترتیب سے اس کتاب کو انشاءاللہ طے ہوگی۔ اور یہ فن کی حدیث اور یہ مشکات شریف بہت ہی جامع اور سیاست کا مجموعہ ہے، سیاست کا مجموعہ ہے۔ ہر عالم کے پاس یہ کتاب رہنی چاہیے، ہر گھر کے اندر جیسے کلام کا ہوتا ہے ایسی کتابیں رہنی چاہیے۔ بہت اہم کتابیں مشکات، معمول کتاب نہیں، اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا درس کو باقی رکھنا چاہیے۔ جیسے اور کتابوں کی تعلیم کرتے ہیں اس طرح سے اس کا بھی درس شروع ہونا چاہیے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کریم اور احادیث کا درس ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کو انتخاب کرے گا احادیث کا تو مشکات شریف کے انتخاب سے اس میں ایک مدت تک ہندوستان کے اندر احادیث کے فن میں صرف مشکات اور مشاہد الانوار دو ہی کتابیں چلتی رہی۔ یہ دورہ حدیث سے بعد کی بات ہے، لمبے زمانے تک ہندوستان کے اندر یہ مشکات ہی بڑی بڑھائی جاتی تھی مشاہد الانوار۔ اس کے بعد میں فن حدیث کی تکمیل کے لیے مشائخ نے دورہ حدیث کا سلسلہ شروع کیا۔ تو جس طرح سے فن حدیث کی تکمیل کے لیے دورہ حدیث کا ہونا لازمی اور ضروری کر دیا گیا، اسی طریقے سے ہماری مشائخ نے تکمیل دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے مشکات کو اس سے پہلے لازمی قرار دیا۔ دورہ حدیث سے پہلے مشکات کرنا، تکمیل حدیث کی فن حدیث کی تکمیل کی دورہ حدیث ہونا ضروری، اور فن کو آ گیا دورہ حدیث کے شروع کرنے کے لیے اس سے پہلے مشکات مساوی کا ہونا ضروری۔ یہ بہت اہم کتاب ہے اور ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے مشکات، طہارت کے ساتھ پڑھیں، باقی کے ساتھ پڑھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اس میں حاصل کریں کتاب سنا ہوگا آپ نے بخاری شریف جو اصحاب البخاری کتاب ہے، صحیح البخاری قرآن کریم بعد اگر کوئی روئے زمین پر صحیح کتاب ہے تو کیا ہے؟ بخاری شریف۔ یہ اتنا مقام کو کیوں ملا؟ یہ امام بخاری کے طرز عمل کی بنا پر اللہ نے مقام دیا۔ امام بخاری رحمہ نے جو اپنی کتاب کو لکھا ہے تو کس طرح سے لکھا ہے؟ وہ انہوں نے تین چیزوں کو بڑے لازم کیا۔ تو یہ کہ ہمیشہ جس حدیث کو جب نقل کرتے اپنی کتاب میں جگہ دینے سے پہلے غسل کرتے، ایک دن کے اندر اگر 20 حدیثیں نقل کی تو 20 مرتبہ غسل کی، بغیر غسل کے یہ وضو پر اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن اصل طہارت تو غسل ہے۔ اب وہ پریشانی سے بچنے کے لیے وضو کو غسل پہ قائم مقام کر کے اس بات سے نماز کا وضو سے کرتا ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ تطہیر قانون جب ہم بھی پورا بدن کو دھوئیں، ہم ہاتھ پاؤں دھو کر کے بری ہو جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اس لیے تو ہمارے لیے آسانی کے لیے ایسا کیا ہے، ورنہ اصل تطہیر جو ہو غسل کے عمل سے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا تو سب سے پہلے وہ غسل کرتے تھے، اس کے بعد پھر حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کرتے اور پھر غسل پر بھی اجماع نہیں، پھر وہ روزانہ پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ غسل فرمایا، غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد پھر حدیث شروع کی۔ تیسری چیز یہ کہ وہ استخارہ فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں لازمی کرنا چاہیے، غسل کرنا، دوبارہ ادا کرنا، اور تیسرے اور پھر روزے سے دیکھنا۔ 16 سال میں کتاب پوری کی تو پورے 16 سال تک برابر بغیر روزے کے کبھی کوئی حدیث نہیں ہوئی۔ با غسل، دوبارہ با استخارہ، اور اس کے بعد پھر روزے کے ساتھ ساتھ اس طرح سے امام بخاری رحمہ نے اپنی بخاری شریف لکھا۔
تو اتنی اہتمام کے ساتھ لکھا ہوگا تو کیوں نہ کر جائے اور اس کا مقام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں شریف کرنا. تو ہم بھی یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا ادب اور اس کا احترام جتنا ہو سکے ہمیں کرنا پڑے، تبھی جا کے حدیث پاک میں ہمارے لیے نور بنے گی، باعث برکت ہو گئی. اور وضو کا پتہ نہیں ہے، غسل کا پتہ نہیں ہے، اور گھنٹہ ہو گیا بھاگ کر کی کتاب اٹھا لیا آرٹیکل میں رکھ لیا بیٹھ گیا تو فائدہ. اس بات سے ہمیشہ جب بھی سبق اندر درس میں بیٹھو، بخاری شریف ہو یا مشکات شریف کوئی بھی حدیث کتاب ہو، ویسے کوئی بھی دینی کتاب ہو، تو کوشش یہ کی جائے باوضو، بلکہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس وقت جو آپ کر لو گے ہمیشہ کے آرام کرو گے. اس طرح سے کہا صاحب کتاب کا ادب اور احترام کرنا، یہ نہیں کہ جس طرح سے چاہا اس کو پکڑ لیا، ہاتھ کے اندر پکڑے جا رہے ہیں، کتاب کو سینے سے لے جا رہے ہیں، ہاتھ میں پکڑا لٹکائے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہے. چھوٹی چھوٹی کتاب کا ادب ہونا چاہیے. کتاب کو لے کے چلو تو سینے سے لگا کے چلو، یہ نہیں کہ لٹکا کے جا رہے ہیں. بائیں ہاتھ کے اندر پکڑے دائیں ہاتھ کے اندر پکڑے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑے جا رہے ہیں. تو جتنا زیادہ ادب احترام کرو گے اتنی زیادہ یہ علم ہماری نور اور نصیب بنے گی. اقبال میں سر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب وہ درس حدیث کے لیے بیٹھتے تھے تو پورے درس کے اندر سنا کہ وہ کروٹ پہ بدلتے تھے. جیسے بیٹھتے ویسے بیٹھتے، چاہے گھنٹہ پڑھانا ہو، آدھا گھنٹہ پڑھانا ہو، اسی مجلس میں بیٹھے رہتے، اسی طرح سے اسی طرح جلسہ وسیع ہے تو نہیں. اور ایک مرتبہ آپ نے آیا کہ بچھو آ گیا، ان کو دور سے آتے دیکھ کر بھاگ جائے، چھوڑ کر جائے قرآن اس کو پٹک دیں گے، کتاب اس کو پھینک دیں گے، بھاگ جائیں گے. بچھو آ گیا. امام علیہ رحمہ کی لباس کے اندر بچھو گھس گیا اور کاٹنا شروع کیا. لیکن امام علیہ رحمہ درس دے رہے وہ اس کا حدیث سے درس دے رہے تو اپنی جگہ پر جیسے بیٹھے ویسے بیٹھ رہے، جنبش نہیں ہونے دیا، حرکت نہیں ہونے دیا کہ بے ادبی ہو جائے حدیث. بچھو نے کاٹا لیکن اپنی جگہ سے اٹھ جانا، بھاگ جانا، کپڑے جھگڑنا، شور مچانا کچھ نہیں. اپنے جس حال کے اندر بیٹھے اسی حال کے اندر بیٹھے اپنا سبق جاری. جب سبق سے فارغ ہو گئے تب دیکھا کہ بدلتے یار وہ جانا گھس جائے، دیکھا کچھ لوگ کئی جگہ کاٹ چکے. یہ ادب ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم ادب کریں گے ساتھ پڑھے جاتے تھے ہمارا نہیں کہا. میں نے سنا آج امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہمارے سے امام ہیں، یہ ہمارے امام انہوں نے پوری زندگی اپنا مقام اور اپنے استاد کا مقام پاس کر. اب جب آپ سوتے تھے لیٹتے تھے تو جس طرح آپ پڑھاؤ کرتے تھے اسی طرح آپ کو استاد کا مقام بھی پڑتا. تو استاد کے ادب اور احترام میں کبھی انہیں پاؤں پھیرا نہیں، ہمیشہ پاؤں پھیرنے کرتے سوتے تھے. پاؤں اس بھی نہیں پھیلاتے تھے استاد کا مکان بے ہو جائے. مقام جو قسم نہیں کا فاصلہ بھی لیکن رخ ہوئی تو امام کے احترام کے اپنے استاد کے احترام کا تو کبھی اپنا پاؤں پھیلا کے کبھی نہیں سکتے. جب سوتے تھے پاؤں کو سمیٹ کے سوتے تھے. استاد کی بیٹی استاد کو استاد نہیں. آج ہم بھی ہمارے بھی استاد ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنے گردان اٹھا کے دیکھتے پتہ لگ جائے کہ ہمارا کیا حال ہے. احترام کس علم یہ دنیا علوم کی طرف علم نہیں، یہ شرعی ہے، دینی ہے. اس میں تو جتنی گستاخ ہے اتنے زیادہ ہوشیار ہو. دنیا علم جتنا معاشرہ بڑا کرو اتنے ہوشیار ہو. یہاں ایسا نہیں. یہاں تو زیادہ جتنا زیادہ استاد کے سامنے سر رکاش کرنا لوگوں کو اتنے زیادہ ہونا چاہیے.
یعنی سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا ہے اپنے سروں جیسے آپ کہتے ہیں، ایک بھنگی کا بچہ بھاگتا ہوا گیٹ کے سامنے، جب آپ اس کو نظر پڑے تو فوراً کھڑے ہو گئے، حالانکہ درس ہو رہا کھڑے ہو گئے، جب وہ بچہ نکل گیا پھر گیٹ کے درس ہوئی، کیونکہ نئی بات تھی، لوگوں نے تعجب سے اس کو دیکھا، کیا نے پوچھا ہم سے کہ کیا ہوا، تو فرمانے لگے کہ یہ جو بچہ آیا تھا میرے استاد مسلمان نہیں یا مسلم، اسی کا بچہ تو ابھی نیو چیز آ رہا بچہ، یعنی خاتون جو آتے ہیں ہم امیر ہوتے تھے، خاتون ان کا بچہ، تو بھنگی سے کبھی آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا اس نے بتا دیا، ایک مسئلہ بتانے سے ان کو استاد مانتے ہیں، ان کا احترام اتنا ہوگا، بچہ کھیلتا ہوا آیا اور کھڑے ہو گئے کہ استاد کا بچہ، یہ تو سنی بات ہے، بے سطح بات ہے، کتاب تلاش کر نہیں ملی، ہو سکتا نہیں مل جائے، لیکن بہرحال میں ایک ادب کے دائرے میں کر کی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ ادب کرو گے، اہتمام کرو گے، تبھی جا کر ہماری علم مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ یہ ہو گئی آپ کی مشکلات کے متعلق اور مسائل کا دونوں کو قدر مختصر سی بات ہے، دو نام ہے مشکلات المصابیح، اور اس کو مزید تصویر دیکھ رہا ہوں، اس میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، مشکلات تمہارا کیا ہے، تاپ 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 چار یہ رکھنا ہو مشکلات قرآن کے مشکلات دیا مصباح المصباح فی زجاجہ وہ ہے تفسیر کرو گے انشاءاللہ، تو مشکلات بناتے ہیں تاپ کی، وہ تاپ کے جس کے اندر چراغ رکھا ہے، وہ تاپ کے جس کے اندر چراغ کو رکھا ہے، ایک چراغ آپ جلا کر کو ایسے تھوڑے میدان جلا دو تو اتنی روشنی نہیں ہوتی، روشنی تو پھیل جائے بکھر جائے، اور اس کو بند تاپ کر رکھو تو روشنی سمجھ سکتا کر کے ایک حصے سے روشنی نکلے گی، روشنی بہت تیز ہوتی ہے، تو ایسے بغیر تاپ کی روشنی ہوتی ہے چراغ کی، اور ایک تاپ کو رکھنے کا حال تو روشنی ہوتی ہے، دونوں کا نظام، تو مشکلات کو تاپ اور مصابیح جمع ہے مصباح کے، اور مصباح کے معنی آتے ہیں چراغ کے، قرآن کے حافظ مصباح چراغ کے معنی آتے ہیں۔ اب گویا صاحب مشکات نے اپنی کتاب کو تشبیہ دیا ہے تاپ کے ساتھ، اس کے ساتھ تشبیہ دیا تاپ کے ساتھ، اور مصابیح کو تشبیہ دیا، مصابیح کا حادث کو تشبیہ دیا ہے چراغ کے ساتھ، حادث چراغ سمجھے چراغ کا روشنی، حادث کا روشنی چراغ روشنی، اس کے ساتھ تشبیہ دیا، تشبیہ دے کر کے یا مشکلات ہو گئی مشبہ مصابیح اور یہ تشبیہ دے دیا، تو سمجھو کہ مصابیح جو چراغ ہے ان کو اپنی کتاب اندر جگہ دے کر کے اس روشنی کو اتنا تیز کر دیا جیسا کہ چراغ کو طاقت رکھنے سے اس چراغ کی روشنی بڑھتی، اور بڑھ کر اس لیے کہ اس کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں جو روشنی کے لیے ضروری ہوتی تھی، اس کا نہیں تھی، وہاں کی سرد نہیں تھی، اس کا راوی کا نام نہیں تھا، اور حدیث کا درجہ کہیں کچھ بھی نہیں تھا، مخرج نہیں تھا، امام نہیں ہے، ساری اشکال ساری چیزیں اس کو ذکر کیا جاتی ظاہر کر کے اور اس کی روشنی کو بڑھا دیں، اگر وہ اپنی کتاب کو سے جلا دے گی، یہ تشبیہ کے بعد سے یہ نام کیسا ہے تشبیہ کے بعد سے مشکلات کو تشبیہ دے دیا کہ اپنی کتاب کی تاپ کے ساتھ لے اور مصابیح کے احادیث کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دے کر کے اس طرح سے یہ نام رکھ دیا مشکات شریف کا، مشکات مصابیح تاکہ دونوں کے ساتھ میں آ جائے، مشبہ بھی آ جائے، مشبہ بھی آ جائے، یہ مختصر تفصیل ہے آپ کی مشکلات میں سمجھو گے اجمالاً شروع سے لے کر کے اور آخر کے مکمل ہوتے ہوئے آ جائے گا، وغیرہ ہمارے
इजमालन आपको मुश्किल का पूरा नक्शा आप ज़हन में अंदर बैठ गया है किस तरह से कितने किताबें हैं उसमें, कितने अखबार हैं उसके अंदर, कितनी फसलें हैं उसके अंदर, आगे इसमें कितनी है, ये सब इजमालन आपको अखबार से लेकर के ये किताब ईमान से किताब शुरू होगी ऊपर जो हदीस आ रही ऊपर फतावा करने को हदीस अलग हदीस वो शुरू करने तबका के लिए तो साफ करने शुरू कर देते हैं मतलब आमार में भी आते हैं मजबूत ईमान हुआ ये इसलिए सबसे पहले इफ्ताही के तौर पर तमहीद के तौर पर मुकदमे के तौर पर अक्सर मुहद्दिसीन अपनी किताब शुरू करते थे सबसे पहले सही शुरू करते ताकि तलबा को इशारा कर दिया जाए कि नीयत का दुरुस्त करना जरूरी है करना इस तरह कि जिस चीज़ जिस काम की नीयत करेंगे वही काम उसको हासिल होगा अगर उसने अल्लाह रसूल के हिजरत करेंगे तो हिजरत कैसे होगी अल्लाह रसूल के हिजरत होगी और अगर दूसरे काम के हिजरत की है दूसरा जो हदीस कह रहे हैं अगर उसने नीयत की दुनिया हासिल करने के लिए किसी ऐसी औरत के लिए कि जिससे निकाह हो जाए इसलिए से अगर उसने हिजरत की है तो क्या होगा दुनिया मिलेगी या औरत मिलेगी जिससे निकाह बन जाएगा दीन के पास कुछ नहीं तो जैसी नीयत होगी वैसे इसलिए तलबा को नीयत की सही करने तक तब्दील करने के लिए आम तौर से मुहद्दिसीन अपनी तसनीफ़ात कर अपनी किताब का सबसे पहले इस हदीस को अमल करते हैं तो यहाँ भी तबदील के तौर पर उसके बाद में असल किताब शुरू किताब की माँ से शुरू ये आपकी शुरू किताब से लेकर के आखिरी किताब तक इजमाल पूरा खाका आपकी ज़िंदगी बैठ गया रोशनी पैदा हो गई ये गया मुबादियात में से किताब और मुसन्निफ़ का मुबाद गुफ्तगू हो गई अल्लाह कबूल करे और इसी एतबार से मेहनत करने की कोशिश करना होता है और किताब को याद करने और ये किताब ऐसे ही जिसको बात याद किया है न तो मुश्किल ज़्यादा याद हो जैसे कि गुजरे हैं और हम हिंदुस्तान का जैसे लोग गुजरे हैं मुश्किल की तरह कुरान का मुश्किल आपने सुना होगा एक बाबा दाऊद मुश्किल हिंदुस्तानी है बाबा दाऊद मुश्किल ये फिक़ह के तफसीर के हदीस पर पाए थे और ख़ास तौर से वो मिशकात के हाफिज़ भी जैसे कुरान के हाफिज़ होते हैं ऐसे मिशकात के हाफिज़ थे इसीलिए उनका जवाब पड़ गया मिशकात बाबा दाऊद मुश्किल मुश्किल तो कोशिश करना चाहिए याद